خداوند میں میرے عزیزو، خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اگر ہمارے گھر میں بہت سے جانور ہوں، بہت سی خوبصورت گائیں ہوں، اور ایک دن ہمارے ڈیڈ، ہمارے والد ہمیں کہیں کہ اس میں 5 گائیں تم رکھ لو، یعنی ان کا انتخاب کر لو، تو ہم اس میں سے اچھی اچھی 5 گائیں نکال لیں گے۔ اس کے بعد ہم غور کریں گے ان کی دم پر، ان کے جسم کے مختلف خد و خالوں پر کہ کوئی نشان ایسا ہمیں مل جائے، ان کا سینگ کچھ تھوڑا سا فرق ہو، ان کی دم فرق ہو، تو ہم ان نشانوں کو یاد رکھیں گے، اور انہی نشانوں کی بدولت ہم ان کو پہچان لیا کریں گے کہ یہ ہماری گائیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ ہم لوگ جو انسان ہیں، ہم صرف کسی نشان کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے چہرے کے خد و خال کی وجہ سے بھی پہچانے جا سکتے ہیں، جو انتہائی آسان ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ انسان کی پہچان اس کی خوبصورتی پر، اس کے چہرے پر دیکھنے سے، اس کے رنگ اور نسل کی بدولت ہوتی تو ہے، لیکن یقیناً اس سے زیادہ بڑی پہچان تو اس کے ذہنی خد و خال کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ملنے کا انداز کیسا ہے، وہ کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، اور یہی وہ خد و خال ہیں جنہیں ہم اس کے ذہنی خد و خال کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک دفعہ کیا ہوا، میں باسی ڈاکٹر جس وقت ساہیوال میں کام کرتا تھا، چھوٹا سا ہاسپٹل تھا میرا، جارڈن سرجیکل ہاسپٹل ساہیوال میں، تو میں پیشنٹ اور پیشنٹ کے ریلیٹیو کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ پیشنٹ کی بیماری کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، تو اچانک ایک اور بندہ آ گیا، انہی کا رشتہ دار، اور وہ درمیان میں ایسی ایسی بے تکی باتیں کرنے لگا کہ میرے عزیزوں، میرے تو ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ لیکن جلد ہی ان میں سے ایک رشتہ دار نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ جاہل ہے، تسی ایدی گل نہ سنو، اور پھر اسے کہا چپ کر جا، تو وہ چارہ چپ کر گیا، یعنی گڈو سا منہ بنا کے بیٹھ گیا۔ میرے عزیزو، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہمارے ذہنی خد و خال کیا ہیں، یعنی کہ ہم ذہنی طور پر کتنے میچور ہیں۔ آئیے ہم ان تمام لوگوں میں ذہنی میچورٹی کو دیکھتے ہیں جو ہمارے ارد گرد کافی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لوگ جب آپ سے ملتے ہیں تو بڑی کرمچوشی سے آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں، اور کئی دفعہ اپنے دونوں ہاتھ میں آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے کہیں گلے ملتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ ویسے نہیں خواتین و حضرات، کہ کچھ لوگ ایسے شوخی ہوتے ہیں جو آپ کو اتنی زور سے پکڑ کے اٹھا لیتے ہیں، یا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اپنی ہڈیاں، یعنی اپنی پسلیاں تڑک جاتی ہیں۔ یہ تڑکنا بھی بڑا خوبصورت ورڈ ہے، یعنی کہ ان میں چھوٹی چھوٹی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب بھی آپ سے ملتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، آپ کو بڑے غور سے سنتے ہیں، یعنی ہم اسے اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح میں بھی تھی، اس کو آپ کہیں یسایہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جب بھی آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں بھی اچھا ایسے ہوا، جی، یعنی اس تمام بات چیت میں ان کی دلچسپی آپ کو نظر آتی ہے۔ سر بھی ہلاتے ہیں کئی دفعہ، یہ آپ کو بٹھا کر بھی بات کرتے ہیں، کئی دفعہ آپ کو چائے پانی بھی پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ جو ذہنی نابالغ ہوتے ہیں، جب وہ آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ادھا چپا ملاتے ہیں، یعنی خواتین و حضرات آدھا ہی ہاتھ ملاتے ہیں، اور اگر پورا ہاتھ بھی ملا دے تو بڑا بے جان سا ملاتے ہیں، آپ ہی ان کے ہاتھ کو دباتے ہیں۔ گلے لگانا تو درکنار، ایسے لگتا ہے ہمیں کہ شاید ان کی کوئی چیز ہی گم گئی ہے، پریشان حال ہے۔ ہمیشہ نظریں نیچی کر کے آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ کئی دفعہ تو آپ کو ہی غصہ آ جاتا ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے میں کسی پتھر سے بات کر رہا ہوں، یعنی خواتین و حضرات یہ سن وٹا بن جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑا خوبصورت لفظ ہے، یعنی سن اور وٹا، ایک ایسا وٹا جو سنی کو انسنی کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کو یقیناً کوئی خوشی نہیں ہوتی، یہ بھی کاروائی ڈال رہے ہوتے ہیں، اور آپ بھی اس کو کاروائی ڈالنے کی طور پر ہی خود کاروائی ڈال کر اس کنورسیشن کو ختم کر دیتے ہیں۔ ذہنی میچور لوگ عام طور پر آپ سے بات بڑے ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے دماغ سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سے لوگ جب ان کے ساتھ بات چیت شروع کی جاتی ہے
تو جو ٹھنڈے دماغ کے نہیں نہ ہوتے وہ کہتے ہیں تسی میری گل نہیں سمجھے۔ میرے عزیزو، یہ لوگ جو ٹھنڈے دماغ کے ہوتے ہیں، ذہنی بلوغت میں آگے آگے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر کچھ اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو صحیح طور پر سمجھا نہیں سکا، میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہو تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ ہم ان کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ ہم جب بار بار ان سے پوچھتے ہیں تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں یار میں تینوں کنی باری سمجھایا ہے، تیرے چ عقل ہی نہیں، تینوں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میرے عزیزو، ایسے میں ذہنی پختگی والے لوگ آپ کو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ بڑے آرام سے، تحمل سے اس بات کو بار بار بتاتے ہیں۔ ذہنی پختگی والے ان لوگوں کا آئی کانٹیکٹ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، عالم موجود میں رہتے ہوئے، یعنی پریزنٹ ٹینس میں ہوتے ہوئے، آپ کے ساتھ گفت و شنید کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہیں، یعنی ٹانگیں کھول کر نہیں بیٹھتے۔ بیٹھتے ہوئے ٹانگوں کو ہلاتے جلاتے نہیں ہیں زیادہ، نہ جسم کو زیادہ ہلاتے ہیں، بس جو مناسب ہوتا ہے اتنا ہی ہلاتے ہیں۔ ان کے کندھے جھکے نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو، اگر ہم میں سے کسی کے کندھے جھکے ہیں تو آپ ایک دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے کندھوں کو دیوار کے ساتھ جوڑ دیں، سیدھے ہو کر نہیں، پٹھے ہو کر، اور پھر اپنے اس پوسچر کو ہمیشہ قائم رکھیں جہاں بھی آپ جا کر بیٹھیں۔ تو پوری کرسی پر بیٹھیں، یہ نہ ہو کہ کرسی کا کچھ حصہ جو پیچھے سے ہے وہ خالی ہو اور ایسے لگے کہ نہ آپ لیٹے ہیں نہ آپ بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول سے باخبر ہوتے ہیں، یعنی اپنا سر ادھر ادھر مناسب طور پر ہلاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ماحول میں اب کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ دوسروں کے درمیان میں بیٹھے بیٹھے یہ بار بار اپنا واٹس ایپ نہیں چیک کرتے، نہ واٹس ایپ پہ چیٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ اس ماحول کو خوب انجوائے کرتے ہیں جس میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کپڑے مناسب سے پہنتے ہیں، یعنی ایسے کپڑے جن کے اوپر کسی کی نظر نہ ٹکے، یعنی یہ شوخوں والے کپڑے نہیں پہنتے جنہیں دیکھ کر دوسری پارٹی کی ہائی نکل جائے۔ ان کے موبائل بھی بس مناسب سے ہوتے ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے بڑے ہی خوبصورت انداز سے، خوبصورت الفاظ کی بندش میں کچھ ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے موتیوں کو لڑی میں پرو دیا جائے، یعنی ان کا انداز بیاں بڑا دل نشیں ہوتا ہے۔ یہ اتنے پر اثر ہوتے ہیں کہ یہ نہ صرف اپنے اثر میں اپنے زمانے کے لوگوں میں جیتے ہیں، بلکہ یہ عہد میں جیتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ ان تمام شخصیات میں ہم خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت نہ صرف ان کے ہم اثروں میں وہ بڑے مقبولیت کے طور پر دیکھی گئی، بلکہ آج بھی عہد میں جب تک یہ دنیا قائم ہے، انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور فالو کیا جائے گا۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔